یہ ٹوٹکے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے اور بال خوبصورت ہوتے ہیں اور اس سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لکڑی کا کنگھا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ 5 چیزیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں: عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ یا کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ اپنے گھروں کو مکڑیوں کے جالوں سے صاف رکھو کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادات: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے انا اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرہ جوان رکھتی ہے۔ چہرے کی جلد جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں، بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کی ناز نخرے اٹھائے گا۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں تو آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دہی استعمال کرنے سے ہمارے ہاتھ اور پاؤں نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ پھلوں کا استعمال زیادہ کرے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں۔ ادرک کے استعمال سے معدے میں تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ یا کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس گھر میں ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ کرنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ آم کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھجور کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگا لیں، اس سے چہرے کے بدنما تل آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ جب کھانے میں مکھی گرے تو اس کو غوطہ دے کر نکالو کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری اور دوسری بازو میں شفا ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کی مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو سجدہ لمبا کیا کرو، سجدہ کرنے سے بند ناک کھل جاتی ہیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے آلوؤں کے ساتھ کھا جاؤ، کئی سالوں تک پیٹ نہیں باہر نکلے گا، اس سے پیٹ بہت جلدی اندر چلا جاتا ہے۔ آپ الائچی کا سادہ سا قہوہ بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ اگر پیریڈز کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد ختم ہو جائے گا۔ اگر شادی کے بعد عرصہ گزر گیا، حمل نہیں ہو رہا تو سورۃ نور کی 12 اور 13 نمبر آیت فجر کی نماز کے بعد 1100 بار پڑھ لیں۔ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے تو یہ عمل جاری رکھیں۔ پانی کو ہمیشہ چوس کر پیو، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے اور یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی نشو و نما میں زیادہ تیزی سے ہوتی ہے
اور یہ بہت جلدی گروتھ کرتے ہیں۔ چند قسم کے اموات شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ حاملہ عورت کا مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ ملبے میں مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرا تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ کسی کی جان بچاتے ہوئے مر جانا بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ حق سچ پر ہوتے ہوئے موت آ جائے تو یہ شہادت کا درجہ ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ اس سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی اور اس سے سانس کھل کر آتی ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور اس سے جسم میں بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اپنے ہاتھ یا چہرہ دوپٹے یا اپنے لباس سے صاف کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور بھولنے کی بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنا ہاتھ یا چہرہ دوپٹے سے نہ صاف کریں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کینسر کے مریض اسے ضرور استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں خوبصورت ہونا چاہتی ہیں تو وہ صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کیا کریں۔ اس سے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ رات کا کھانا وقت پر کھایا کرو۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے کھوپرے کا تیل نہایت مفید ہے۔ کھوپرے کے تیل سے بالوں کا گرنا بالکل بند ہو جاتا ہے اور اس سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چھٹانک مقدار کے اندر مریض کو پلا دو۔ بڑھتی ہوئی تیلی میں واضح فرق ہوگا۔ اس طرح کے مزیدار ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے FS وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔